السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 7th کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم 7واں سبق الطریقۃ العصریہ کا پڑھیں گے، الدرس السابع۔ آج کے سبق میں ہم 3 سے 4 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مذکر غائب کی جو ہے ضمیر اس کا استعمال دیکھیں گے، مذکر غائب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور مونث غائب کی جو ضمیر ہے وہ دیکھیں گے۔ لیمن حاذا اس کا استعمال دیکھیں گے اور پھر تمرین حل کرتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے مذکر غائب اور مونث غائب کی ضمیر کے بارے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی۔ قاعدہ یہ کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور مونث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اب ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی ہے اور اس کا ہم نے کرنا ہے ترجمہ۔ حاذا خالد، یہ خالد ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ حاذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ حاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ حاذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ حاذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے۔ حاذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ حاذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ من حاذا، یہ کون ہے۔ حاذا خالد، یہ خالد ہے۔ این کتابہ، این کا مطلب ہے کہاں۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے۔ حاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے۔ حاذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ ہا ضمیر کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ مونث غائب کی ضمیر ہے ہا ضمیر۔ حاذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ حاذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ حاذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کرستہ، وہ اس کی کاپی ہے۔ حاذا اخوہ، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختہ، اور وہ اس کی بہن ہے۔ من حاذہ، من کیا ہوتا ہے کون۔ حاذہ، یہ کون ہے۔ حاذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے۔ حاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں ہے۔ حاذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدہ، اس کے والد کہاں ہیں۔ ذاک والدہ، وہ اس کے والد ہے۔ اب آگے جو ہے لیمن کا استعمال جو ہے وہ بتایا گیا ہے سوالیہ انداز میں۔ یہاں پہ جو ہے فقرے ہوں گے اور اس کا استعمال جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ لیمن حاذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ حاذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لیمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے۔ ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے۔ لیمن حاذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے۔ حاذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لیمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے۔ تلک ساعتہ، وہ اس کی گھڑی ہے۔ آگے جو تمرین ہے ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ حاذہ عین، یہ آنکھ ہے۔ اس کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں گے تو حاذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ حاذہ اذن، یہ کان ہے۔ حاذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے۔ حاذہ ید، یہ ہاتھ ہے۔ حاذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ حاذہ اصبع، یہ انگلی ہے۔ حاذہ اصبع، حاذہ اصبعہ، یہ اس کی انگلی ہے۔ حاذہ کتف، یہ کندھا ہے۔ حاذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے۔ یعنی کہ ہو ضمیر کا استعمال یہاں پر بتایا گیا کہ ہو ضمیر لگانے سے ایک تو ترجمے میں اس کا اضافہ ہوگا۔ پہلے جیسے حاذہ عین، یہ تھا، یہ آنکھ ہے، اس کا ترجمہ تھا، اور پھر آگے جب عینہ کیا تو یہ اس کی آنکھ ہے۔ حاذہ رجل، یہ ٹانگ ہے۔ حاذہ رجلہ، یہ اس کی ٹانگ ہے۔ حاذہ فخذ، یہ ران ہے۔ حاذہ فخذہ، یہ اس کی ران ہے۔ حاذہ قدم، یہ قدم ہے۔ حاذہ قدمہ، یہ اس کے قدم ہے۔ حاذہ ساق، یہ پنڈلی ہے۔ حاذہ حاذہ قدم، یہ قدم ہے۔ حاذہ قدمہ، یہ اس کے قدم ہے۔ حاذہ ساق، یہ پنڈلی ہے۔ حاذہ ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے۔ حاذہ رکبۃ، یہ گھٹنا ہے۔ حاذہ رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ اب آگے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ عربی انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ حاذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ اسمہا،
اب یہاں سے پتہ چل جائے گا ہا سے کہ یہ جو ہے مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسمہا سعیدۃ، آگے پھر نام بھی آ گیا. اس کا نام سعیدہ ہے. ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے. ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے. ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے. ھذا بیتھا، یہ اس کا گھر ہے. ھذہ ساعتھا کا یہ تھا، یہ اس کی گھڑی ہے. آگے وہ تلک مدرستھا، اور وہ اس کا اسکول ہے. ھذہ امھا، یہ اس کی ماں ہے. وذاک ابوھا، اور وہ اس کا باپ ہے. یعنی اب قریب کی طرف جو اشارہ کرنا تھا تو ھذہ کا استعمال کیا مونس کے لیے، اور پھر دور کے لیے کرنا تھا تو جو ہے ذاکا کا استعمال کیا گیا. یہاں پر مذکر کے لیے پھر ذاکا کا استعمال کیا گیا کیونکہ وہ ترجمے میں بھی آ گیا، وہ اس کا باپ ہے. ھذہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے. وھذا اخوھا، اور یہ اس کا بھائی ہے. عربی میں آگے ترجمہ کرنا ہے. یہ میرا بھائی ہے. ھذا اخی، وہ طالب علم ہے. ذاک طالب، تمہارا بھائی کہاں ہے. این اخوک، اس کا کمرہ کہاں ہے. این غرفتہ، تمہارا اسکول کہاں ہے. این مدرستک، یہ میرا ساتھی ہے. ھذا زمیلی، تمہارے استاد کون ہیں. من استاذک، یہ اس کی کاپی ہے. ھذہ کراسۃہ، ان کا گھر کہاں ہے. این بیتہ، یہ اس کی کتاب ہے. ھذا کتابہ. آج کے سبق میں ہم نے مونس کی جو ضمیر ہے غائب کی وہ پڑھی ہے، اور مذکر غائب کی ضمیر پڑھی ہے، لیمن کا استعمال پڑھا ہے. تو آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے اور مختلف سینٹنس جو ہیں وہ بنائیں اور پریکٹس کریں. جہاں پر آج کے سبق میں آپ کو کہیں سے بھی اگر سمجھ لگی تو پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.